یہ تو آپ ستارے مانگ رہے ہیں۔ پشاور بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبے کی تکمیلی تاریخ نہ مانگے، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس قیصر رشید کے ریمارکس۔ منصوبے کی زد میں آنے والی دکانوں سے متعلق کیس کی سماعت، توڑی گئی دکانیں دی جا رہی ہیں، نہ ادائیگی ہو رہی ہے، متاثرین کی فریاد۔ این آر او کے لیے مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا، وزیر اعظم کا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں خطاب۔ اپوزیشن احتجاج کا شوق پورا کر لے، عمران خان کا چیلنج۔ کہا آل پارٹیز کانفرنس کی فکر ہے، نہ کسی تحریک کی، کارکردگی سے جواب دیں گے۔ اجلاس میں بجٹ منظوری کی حکمت عملی پر مشاورت۔ مولانا صاحب سب کو اپنے درد میں شریک کرنا چاہتے ہیں، انہیں صرف اپنے تحفظ کی خواہش ہے۔ فردوس عاشق کی تنقید، جس نے غلط کیا اسے سزا ملے گی۔ معاون خصوصی کا دو ٹوک پیغام۔ متحدہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، عوامی نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی شریک ہوں گی۔ جماعت اسلامی نے شرکت سے انکار کر دیا۔ نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں بابر اعوان اور ریاض کیانی کی بریت کی درخواست منظور ہو گئی۔ احتساب عدالت نے بری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت 3 ملزمان کی درخواستیں مسترد ہو گئیں۔ صدر مملکت کی بابر اعوان کو مبارکباد۔ شرجیل میمن کی ضمانت منظور، سندھ ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا۔ 50 لاکھ زر ضمانت جمع کرائیں گے۔ ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد، آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں وارنٹ گرفتاری معطل۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں شریک۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں فریال تالپور کی شرکت، ارکان نے استقبال کیا۔ کہا یہ حالات نئے نہیں، عورت ہوں مگر کوئی یہ نہ کہے گھبرا گئی ہوں۔ پیپلز پارٹی رہنما جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب کی حراست میں ہیں۔ گزشتہ روز ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے۔ سندھ اور بلوچستان کے ارکان الیکشن کمیشن کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈیڈ لاک کے بعد کیا کیا جائے، اس پر آئین خاموش ہے۔ عدالت عظمیٰ بتائے نشستیں کیسے پر کی جائیں، نعیم الحق کا بیان۔ تو اس وقت ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا بلکہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں کہ وہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیسے پر کیا جائے۔ الیکشن کمیشن میں مریم نواز کو نون لیگ کی نائب صدارت سے ہٹانے کی درخواست۔ آئین اور الیکشن قانون سزا یافتہ شخص کو پارٹی عہدے سے نہیں روکتا۔ مریم نواز نے جواب جمع کرا دیا۔ نون لیگ کے وکیل نے جواب کے لیے مہلت مانگ لی۔ سربراہ پاک بحریہ کی زیر صدارت نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس، آپریشنل تیاریوں اور سیکیورٹی کا جائزہ، مختلف منصوبوں پر بریفنگ، نیول چیف کا اظہار اطمینان۔ فیڈرل بورڈ ریونیو کی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی مہم، دائرہ سمندر پار پاکستانیوں تک وسیع۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر دبئی میں تقریب، اثاثے ظاہر نہ کرنے پر اشفاق احمد کا انتباہ۔ ڈی جی ایف بی آر سعودی عرب، امریکہ اور انگلینڈ بھی جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے 40,000 کے بانڈز کی فروخت آج سے بند کر دی۔ 31 مارچ 2020 کے بعد قابل قبول نہیں ہوگا۔ ترجمان کا بیان، بانڈز کی تبدیلی کے لیے 3 طریقے متعارف کرا دیے۔ ملک کی معیشت کے پیچیدہ پہلو عام پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ آج نیوز نے بیڑا اٹھا لیا۔ نیا پروگرام پاکستان اکانومی واچ کا آغاز، ماہر معاشیات اور تجزیہ کاروں کے بے لاگ تبصرے، دیکھیے پیر سے جمعہ شام 7 بجے۔ کراچی کے شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج کے ڈاکٹر غیر حاضر، 8 ڈاکٹرز گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، چھٹیوں کی پیشگی اطلاع بھی نہیں دی۔ تحریری شکایت کے باوجود سندھ حکومت نے چپ سادھ لی۔ کوئٹہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، سریاب روڈ کے عوام مشتعل ہو گئے، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی، کیسکو کے خلاف نعرے۔ سڑک بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔